بہترین جو تربیت ہے یا بہترین ماں باپ کا جو ایک بنیادی بچوں کا حق ہے ماں باپ کے اوپر، وہ یہ ہے کہ ان کے لیے آپ بہترین نام تجویز کریں، ان کی بہترین تربیت کا اہتمام کریں، ان کے لیے بہترین رشتے تلاش کریں۔ تو بہترین تربیت، بہترین نام تو یہ کہ وہ تو ان کا جو بہترین نام اور جو بہترین تربیت ہے اس کے حوالے سے تو ماں باپ کچھ نہ کچھ کوشش کسی نہ کسی طرح، جس طریقے سے ہم نے لاسٹ پروگرام میں بات کی تھی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، تو ایک جگہ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ، اور یہ میرا سوال بھی تھا اس طرح سے، کہ کیا ماں باپ کی بھی تربیت ہونی چاہیے؟ ایک ہم لوگ ایک عجیب سے وسوسے میں پھنسے ہوئے ہیں، ایک عجیب سا ہمارے ساتھ ایک مسئلہ ہے۔ لیکن بہترین نام تو جب بچہ کنسیو ہو رہا ہوتا ہے، کیا ماں باپ کو اس وقت سے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے؟ اچھے خیالات، بہترین چیزیں تو یقیناً ہونا چاہیے، لیکن میں اسپیسیفکلی نام کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ پھر ہوتا یہ ہے کہ بلال بھائی، لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ بچے کا نام اس کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ اس کی فلانی چیز کو بدل دینا چاہیے۔ لیکن اگر ہم نام رکھتے ہیں تو ایسا نام تو ہو جو سننے میں اچھا لگے، اس کے کوئی معنی ہو، کوئی مقصد ہو۔ ایک عجیب قسم کے نام لوگ رکھ دیتے ہیں، جیسے میں مثالاً عبد الرسول کا اردو میں تو میرا خیال نام ہو سکتا ہے، لیکن اب عرب ورلڈ میں جائیں گے تو وہ بالکل ہی چینج ہو چکا ہوگا، کیونکہ ہم عبد اللہ تعالیٰ کے ہو سکتے ہیں، رسول کے نہیں ہو سکتے۔ یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے، بلال، میں آپ سے بھی رہنمائی چاہوں گا اس کے اوپر۔ ناموں کے اثرات کے بارے میں، اور نام جیسے کس سے پوچھ کے نام رکھیں۔ اب ہمارے زیادہ تر کزنز ہوتے ہیں، حق ماں باپ کا ہے، لیکن زیادہ کزن سے، دوستوں سے، صاحب الرائے لوگ وہ کون ہو سکتے ہیں، ہم کن سے پوچھیں؟ یہ میرا بنیادی سوال ہے۔ اور کیا ناموں کے اثرات اس کے ساتھ چلتے ہیں ہمیشہ، یا یہ چینج بھی ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ؟ جی بلال بھائی۔ اگر ناموں کے اندر سحر نہ ہوتا، یعنی کہ ان کے اندر ایک کریکٹر نہ ہوتا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کبھی بھی امام علی کرم اللہ کو یہ نہ کہتے کہ آپ حسن اور حسین کے نام جو ہے وہ بدلیں، آپ نے دونوں کے نام جو ہے وہ خود رکھے، ہر حسین۔ تیسری چیز یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے کہ نام جو ہے وہ صحابہ کے نام پہ رکھے جائیں۔ چوتھی چیز کہ ان کاموں کے اوپر ان کا ہو سکتا ہے ڈائریکٹلی مذہب سے کوئی تعلق سمجھے، نہ بھی سمجھے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہر چیز کا جواب مذہب کے اندر ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے بہت سی چیزوں کا جواب میتھمیٹکس میں ہو، بہت سی چیزوں کا جواب فلسفے میں یا مابعد الطبیعات کے اندر ہو۔ تمام چیزوں کو اگر مد نظر رکھیں تو امام غزالی جو ہیں، امام ابن عربی جو ہیں، ان کے ہاں یہ کام بہت زیادہ ملتا ہے کہ انہوں نے الفابیٹس کو، جیسے قرآن کے اندر جو حروف مقطعات ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ کام کیا، اور یہ کام بہت کم لوگوں نے کیا ہے۔ ہم زیادہ تر جو اس کے اوپر کام کرتے ہیں وہ شرعی پہلو سے کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو بہت ہی مختلف انداز سے یوں کیا کہ ہر الفابیٹ جو ہے وہ آپ کے لیے ایک جین ہے، اور جین کریکٹر کا ایک ایسا حصہ ہے جو کہ وقت آنے کے اوپر پھر ایگزیکیوٹ ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں، امام ابن عربی کہتے ہیں the bezels of wisdom میں انہوں نے تھوڑا سا اس طرف بھی اشارہ کیا کہ وہ کریکٹر پھر انسان کے اندر، جیسے کہ ہر انسان کے اندر تب ہوتی ہے جب اس کو کے نام والے رکھنے جو ہیں